بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو اب میں بلا تخیر بلا تمہید اپنی اس محفل کے صدارتی خطبہ کے لیے مفتی جماعت مفتی پاکستان بے داغ کردار کے حامل سرمایہ ملت اسلامیہ سرمایہ اہل حدیث عزت مآب محترم جناب ساڈی جند جان ساڈا مان ساڈی شان ساڈا آن حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی، میں ان سے التماس کروں گا کہ وہ آئیں اور آ کر اپنے صدارتی خطبے سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں اور ہماری سوچ کو جوش کے اندر بدلیں۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اقرأوا القرآن فإنہ یاتی شفیعا یوم القیامت لأصحابہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قابل صد احترام بزرگوں عزیز بھائیوں، آج کی یہ پیاری بزم جو محفل حسن قرات اور عظمت قرآن کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے، برادرم مکرم محتشم حبیبم شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب نائب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، جو اس مرکز کے خطیب بھی ہیں، بانی بھی ہیں، محتمم بھی ہیں، مسلک کا سرمایہ بھی ہیں، جماعت کی آن شان اور وقار بھی ہیں۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے جن کا کردار پاکستان میں مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب کتاب و سنت کی ترویج کے لیے، قرآن و حدیث کی اشاعت کے لیے، توحید و سنت کے ابلاغ کے لیے، سرور کائنات کی ختم نبوت کے دفاع کے حوالہ سے، صحابہ اکرام کی عظمت اور وقار کے پرچار کے حوالہ سے، اہل بیت اطہار کی عظمت کے دفاع کے حوالہ سے، پاکستان میں نفاذ اسلام اور استحکام پاکستان کی کاوشوں کے حوالہ سے ایک نمایاں کردار ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا یہ شرف ہے، فخر ہے، اعزاز ہے کہ پاکستان میں شرق سے غرب شمال سے جنوب، ذرا توجہ فرمائیے، بڑی روحانی محفل ہے، وجدانی محفل ہے، اللہ رب العزت کے فضل سے بڑی باوقار محفل ہے۔ علماء کرام کی لمبی قطار، قرآن کرام، انٹرنیشنل قاری حضرات الحمدللہ اس بزم میں تشریف فرما ہے۔ اپنے اپنے وقت پہ آپ حضرات سے ہم کلام ہوں گے۔ ممتاز مذہبی سکالر جناب قاری عظیم اختر صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور اللہ کے فضل سے ممتاز ادیب و خطیب ترجمان ملت سلفیہ جناب پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب اللہ کی توفیق سے تشریف فرما ہے۔ آپ حضرات کی جولیوں کو کتاب و سنت کے موتی ہیرے اور جواہرات سے بھر دیں گے، مگر میری گزارش صرف اتنی ہے
کہ آپ ذرا ماحول بنائیں ان کو سننے والا. یہ جو ماحول ہم نے بنایا ہوا ہے، کوئی دائیں طرف کوئی بائیں طرف، کوئی دیوار کے ساتھ، کوئی باہر، کوئی کوچہ بازار میں، کوئی گلی میں، کوئی گیٹ پہ، یہ ماحول معاذ اللہ علماء اکرام اور کتاب و سنت کی محفل کے شیان شان نہیں. اس لیے میں بڑے ادب سے، تعظیم و توقیر سے، احترام اور اللہ رب العزت کے فضل سے نہایت اکرام سے تمام سامعین حضرات، ہر پیر و جوان کی خدمت میں ملتمس ہوں. اللہ کے گھر میں محبت سے تشریف فرما ہوں. یہ قرآن کی محفل ہے، یہ صاحب قرآن کی عظمت کی محفل ہے. اس کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھیے. اور جب آپ اللہ کے فضل سے مرکز بیت المعمور اہل حدیث سے اٹھ کے اپنے گھروں کے لیے روانہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرما کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما چکے ہوں گے. ماشاءاللہ حضرت عزیزی صاحب بھی تشریف فرما ہوئے. اہلاً سہلاً مرحبا. تو پروگرام کا آگے سلسلہ انشاءاللہ شروع کیا جاتا ہے، لیکن شروع کرنے سے قبل یہ دیوار چھوڑ کے نوجوان بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے، آپ کا اقبال بلند فرمائے. دیوار چھوڑ دیں. وہ پیچھے والے بھائی بھی تھوڑا آگے آئیں، باہر والوں کے لیے جگہ بنائیں. دیوار چھوڑ کے آگے تشریف لائیں. جی آپ بھی آگے آ جائیں. بھائی جان اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. تمام احباب دیوار کو چھوڑ کے دو دو قدم آگے آئیں. میں آپ کے لیے ایک دعا کرنے لگا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تیرے قرآن کو سننے کے لیے، تیرے حبیب کی عظمت کو سننے کے لیے، قرآن کی محفل کو دوبارہ کرنے کے لیے جو احباب باہر سے اٹھ کے اندر آ جائیں، دیوار کو چھوڑ کے اسٹیج کے قریب آ جائیں، اللہ ساری زندگی ان کو کائنات میں کسی کا محتاج نہ کرنا. اس لیے محبت کا ثبوت دیجئے، آداب کو ملحوظ خاطر رکھیے. تو میں عرض کر رہا تھا یہ مرکز بیت المعمور ہے. اللہ کے فضل سے آج قرآن کی محفل نے کر دیا اس کو نور علی نور ہے. اللہ رب العزت کے فضل سے یہ علاقہ بھر کے لیے کتاب و سنت کا، توحید کی آبیاری کا، شرک و بدعت کے کلا کما کے حوالہ سے ایک بنیادی اور مین مرکز بنے گا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالی اس کی تعمیر میں حصہ لینے والے، محبتیں کرنے والے، اپنی عقیدتیں نچھاور کرنے والے، اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں اپنی رحمت اور برکات کا نزول فرما دے. میں عرض یہ کر رہا تھا ہم پہ قرض ہے حضرت پسروری صاحب کی جد و جہد کا، ہم پہ قرض ہے حضرت شیر پنجاب کی جہود مبارکہ کا، ہم پہ قرض ہے اور رہے گا حضرت شیر پنجاب کی مسائی جمیلہ کا کہ پاکستان کے شرق سے غرب، شمال سے جنوب جب کوئی کھڑا ہوتا ہے توحید میں شرک کی ملاوٹ کرنے کے لیے، سرور کائنات کی پیاری سنت میں بدعت کی آمیزش کے لیے جب کوئی بدباطن کھڑا ہوتا ہے، صحابہ اکرام کی عظمت کو داغدار کرنے کے لیے، سرور کائنات کی ختم نبوت پہ ڈاکہ زنی کے لیے، اہل بیت اطہار کا نام لے کے سرور کائنات کے صحابہ پہ سب و شتم کرنے کے لیے، تو الحمدللہ سب سے توانا، سب سے دلیری والی، سب سے جرأت والی، سب سے توانا، پاکستان میں سب سے پہلے جو آواز بلند ہوتی ہے وہ کتاب و سنت کی کستوری حضرت پسروری کی بلند ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ان کی یہ محبت مسلک اہل حدیث کے ساتھ، اور میں تو کہا کرتا ہوں لوگو آؤ کتاب و سنت کے مسلک سے وفا کرو، توحید و سنت سے پیار کرو، مسلک اہل حدیث سے مخلص ہو جاؤ. حضرت پسروری صاحب دیگر خطبہ علماء شیوخ سے زیادہ پڑھے ہوئے نہیں، ہو سکتا ہے عمل میں ان سے بہت پیچھے ہوں، مگر یہ آپ کی محبتیں، آپ کی عقیدتیں،
آپ کا پل کے ان کی راہوں میں بچھانا، آپ کا ان کی راہوں میں پھول کی پتیوں کو اللہ کی توفیق سے ان کی محبت میں نچھاور کرنا، یہ علم کی وجہ سے نہیں، ان کے حلم کی وجہ سے نہیں، ان کے عمل کی وجہ سے نہیں، اللہ رب العزت کی توفیق سے علی وجہ البصیرت میں سمجھتا ہوں یہ ساری محبتیں ہیں تو مسلک اہل حدیث کو بیان کرنے کی وجہ سے ہے، یہ ساری وفائیں ہیں تو عقیدہ کتاب و سنت کے فروغ کی وجہ سے ہے، یہ ساری عقیدتیں ہیں تو مسلک اہل حدیث کی وابستگی اور وفا کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل سے ان کا کوئی خطاب ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، درس ہو، خطبہ ہو، محفل ہو، مجلس ہو، اجتماعی نشست ہو، انفرادی بات ہو، نجی گفتگو ہو، ان کے ایک ایک اللہ رب العزت کے فضل سے ایک ایک لفظ میں اور ایک ایک نشست میں بولے ہوئے ایک ایک جملے میں مسلک اہل حدیث کی عظمت کا اعلان ہوتا ہے۔ انہوں نے کتاب و سنت کے ساتھ، مسلک اہل حدیث کے ساتھ وفا کی ہے، اس وفا کا صلہ ہے یہ عظیم الشان پرش کو مرکز نہ کسی ادارہ کی ایڈ کے ساتھ تعمیر ہو رہا ہے، نہ کسی بیرون ملک سے آنے والی امداد کے ساتھ بن رہا ہے، یہ حضرت پسروری صاحب کی مسلک اہل حدیث سے محبت، وفا اور وابستگی ہے، اور مسلک کے جیالے اور دلیر اللہ رب العزت کے فضل سے صاحب سربت کی محبت ہے کہ حضرت پسروری نے مسلک سے محبت کی ہے، میرے مسلک کے اہل سربت نے حضرت پسروری سے محبت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قدم قدم پہ حضرت شیر پنجاب کی حفاظت فرمائے اور ان کے جگر گوشہ میرے پیارے بھتیجے مسلک حقہ کے ترجمان مولانا عتیق الرحمن پسروری، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے والد گرامی کی طرح مسلک اہل حدیث کا دفاع کرنے کی اور پاکستان میں مسلک اہل حدیث کے دفاعی ہر مورچہ پہ کھڑے ہو کے دن اور رات مسلک کی چوکیداری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محفل قرآن کی محفل ہے، یہ محفل صاحب قرآن کی عظمت کی محفل ہے، علماء کرام کی لمبی قطار ہے، قرائے کرام تشریف فرما ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کیے دیتا ہوں، صرف ایک واقعہ آپ حضرات کی جولیوں کی زینت بنا کے، اور میری درخواست ہوگی اس کو اپنے دلوں پہ نقش کیجئے، دل و دماغ میں جگہ دیجئے، قلوب و اذہان کو اس واقعہ کے ساتھ معطر کیجئے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر، ان کی محنت کتنی ہے، ان کا کتاب و سنت کے ساتھ عقیدت اور محبت کا رشتہ کیسا ہے۔ حضرات سیالکوٹ شہر ہے، سیالکوٹ شہر کی بہت بڑی تعلیمی درسگاہ علامہ اقبال کالج، وہاں پہ مناظرہ ہو رہا ہے، مباحثہ ہو رہا ہے، اسٹیج سجا ہوا، ایک طرف پورے بر صغیر کے پوپ پادری ہیں، عیسائیت کے بڑے بڑے علماء ہیں، اور دوسری طرف اہل اسلام کے اکابر میرے اور آپ کے اسلاف بھی تشریف فرما ہیں، دیگر مکاتب فکر اور سکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے جید علماء، خطباء، مشائخ، استاد، اساتذہ کرام بھی تشریف فرما ہیں۔ جس مسئلہ پہ بحث، مناظرہ اور مجادلہ ہو رہا ہے، عیسائیت کا دعویٰ ہے کہ انجیل وہ کتاب ہے جس میں کوئی تبدیلی اور تحریف نہیں ہوئی۔ اہل اسلام کا دعویٰ ہے انجیل میں تحریف ہو چکی، صرف ایک کتاب ہے، یونیورسل میسج اللہ رب العزت نے جو امام کائنات کے قلب اطہر میں نازل کیا، جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، کتاب ہدایت کہا جاتا ہے، جسے کتاب انقلاب کہا جاتا ہے، صرف ایک کتاب قرآن مجید ہے جو تحریف سے پاک ہے، تبدیلی سے پاک ہے، جس کی زیر کو کوئی صبر نہیں کر سکتا، جس کی شد کو کوئی مد نہیں کر سکتا، جس کی الف کو کوئی با نہیں کر سکتا۔ حضرات ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے،
حتیٰ کہ 5واں دن ہے، اہل اسلام اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں، عیسائی پادری اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں، اور دلائل طاغوت کے پاس بھی ہوتے ہیں، باطل نظریات والوں کے پاس بھی ہوتے ہیں، شیطانی اور ابلیسی قوتوں کے پاس بھی ہوتے ہیں۔ وہ فریب کے ساتھ، مکر کے ساتھ، سازش کے ساتھ توڑ مڑوڑ کے اپنے دلائل کو پیش کر کے حق اور باطل کو باہم مکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علماء اسلام ان کے جوابات دے رہے ہیں، فیصلہ ہو نہیں رہا۔ اسی اثناء میں وہ مرد کلندر اسٹیج پہ آیا جس کا شرف یہ ہے کہ جس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو صرف 30 دنوں میں جمع کیا ہے، صرف 30 دنوں میں رب کے قرآن کا حافظ بننے والا، 150 کتاب کا مصنف، تحریک پاکستان کا ہراول دستے کا قائد، امام الاثر، زعیم اسلام حضرت مولانا حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ تعالی اسٹیج پہ آئے، مائک سنبھالا اور اعلان کیا، سنیے صرف 5 منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا، تحریف سے پاک انجیل ہے یا تحریف سے پاک رب کا پاک قرآن ہے۔ حضرت میر صاحب نے اعلان کیا، لوگ حیران و شتر ہیں، 5 دن گزر چکے، ڈیسیژن نہیں ہوا، 5 منٹ میں ڈیسیژن کیسے ہوگا؟ حضرت میر سیالکوٹی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، عیسائی کے پادریوں، عیسائیت کے علماء، میں تم سے مخاطب ہوں، میں انجیل کی 10 آیات پڑھوں گا، آپ سماعت کریں، وہ سننے کے بعد آپ نے مجھے بتانا ہے میں نے انجیل کی 10 آیات درست پڑھی ہیں یا غلط پڑھی ہیں۔ حضرت مولانا میر سیالکوٹی رحمہ اللہ تعالی انجیل کی 10 آیات پڑھی اور جان بوجھ کے تروڑ مڑوڑ کے پڑھی، آگے پیچھے کر کے پڑھی، جان بوجھ کے غلط پڑھی۔ عیسائیت کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے پوپ اور بڑے بڑے پادری پورے بر صغیر سے جمع ہیں، ان کے پیشانیوں پہ بہت زیادہ خوشی کے آثار ہیں، مسکرا رہے ہیں، تبسم کر رہے ہیں اور کہتے ہیں مولانا آپ نے کمال کر دی، آپ تو انجیل کے بھی حافظ ہیں، ہم آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہیں، آپ نے کمال کر دی، 10 آیات کی تلاوت کی، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ اہل اسلام میں ایک مرد کلندر وہ بھی ہے جو قرآن کے ساتھ ساتھ انجیل کا حافظ بھی ہے۔ حضرات مولانا میر سیالکوٹی رحمہ اللہ تعالی اہل اسلام کے سٹیج پہ کھڑے ہیں، اپنے علماء اور سامعین سے مخاطب ہوئے۔ علامہ اقبال کالج گراؤنڈ سیالکوٹ کی گراؤنڈ ہے، انہوں نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ واحد اللہ صمد۔ ادھر سے جوان کھڑے ہوئے، دائیں بوڑھے کھڑے ہو گئے، سامنے بچے کھڑے ہو گئے، اسٹیج پہ علماء طلباء کھڑے ہو گئے۔ مولانا آپ غلط پڑھ رہے ہیں، واحد نہیں احد ہے۔ حالانکہ واحد کا معنی بھی ایک ہے اور احد کا معنی بھی ایک ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں، مفہوم میں کوئی فرق نہیں۔ قل هو اللہ واحد اللہ صمد۔ مولانا پڑھتے ہیں، سامعین اور پورا مجمع اپنی جگہ پہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے۔ مولانا آپ غلط پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید درست پڑھیے، یہ واحد نہیں احد ہے۔ مولانا فرمانے لگے عیسائیت کے پوت پادری بیٹھے ہیں، انجیل اٹھاؤ، میں نے اول تاخر 10 کی 10 آیات جان بوجھ کے غلط پڑھی ہیں اور قرآن مجید کا صرف ایک لفظ احد کی جگہ پہ میں نے واحد پڑھا ہے۔ یہ سارا ہزاروں کا مجمع مجھے آگے قرآن مجید کی آیت دوسری پڑھنے نہیں دیتا اور یہ کہتے ہیں واحد نہیں احد ہے۔ سن لیجئے، جب تک آسمان کی میل کو چھت کے نیچے رب کی دھرتی پہ ایک بھی مسلمان زندہ ہے، صاحب ایمان زندہ ہے، قرآن کا نور موجود ہے، قرآن مجید کی محبت موجود ہے،
قرآن مجید کو تبدیل کرنا، اس پہ تحریف کرنا، یہ تو قیامت آ سکتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید تو ایسی انقلابی کتاب ہے جس کی حفاظت میرے رب نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، اس کے عہد کو بحت نہیں کیا جا سکتا اور اس کی زیر کو زبر نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات، یہ قرآن مجید کا اعزاز ہے، قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ منوان جس شکل میں اللہ رب العزت نے سرور کائنات کے قلب اطہر پہ نازل کیا، اسی شکل میں آج بھی موجود ہے، اور قرآن مجید کی حقیقت میں یہی خدمت ہے۔ اپنے بچوں کو قاری عبدالسلام عزیزی بنائیے، اپنے بچوں کو قاری سعید اللہ سعید بنائیے، اپنے بچوں کو قاری عثمان یوسف بنائیے، اپنے بچوں کو قاری عظیم اختر بنائیے، اپنے بچوں کو شیر پنجاب حضرت پسروری بنائیے، اپنے بچوں کو ڈاکٹر مفی اللہ باجوہ بنائیے، اپنے بچوں کو ڈاکٹر حماد نقوی بنائیے، اپنے بچوں کو صاحبزادہ عتیق الرحمان پسروری بنائیے، اپنے بچوں کو حافظ شہد محمود باجوہ بنائیے، جن کا اور نہ بچھونا رب کا قرآن ہو، جن کا ایک ایک لمحہ قرآن کی خدمت میں گزرے، قرآن مجید کی عقیدت میں گزرے، اللہ کے کتاب قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنے میں گزرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں زندہ رکھے، قرآن مجید کے ساتھ موت عطا فرمائے، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ، اور قیامت کے دن صاحب قرآن کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہمارے یوتھ فورس کے صدر بھائی شاہد محمود جہاں صاحب، ان کو میں مختصر اور جامع وقت کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ابھی مجھ سے قبل قرائے کرام اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اللہ رب العزت نے لاہن داؤدی سے ان کے لیے بھی کچھ حصہ رکھا ہے۔ حقیقی بات یہ ہے، یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ جب یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ کانوں کو چیرتا ہوا دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مالک ارض و سما نے اس بات کا اعلان کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اے کائنات کے لوگوں، آؤ اس کتاب کو پڑھو، اس کتاب کے لفظ لفظ پہ غور کرو، اس کتاب کی سطر سطر کو دیکھو۔ لا ریب فیہ، اس کے اندر تمہیں کسی قسم کی کجی نظر نہیں آئے گی، کوئی ٹیڑھ اور سکم نظر نہیں آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کتاب کو مالک کائنات نے آسمان کی بلندیوں سے نازل کیا، اور آج دنیا کا یہ دستور ہے، کتاب کو لکھنے والا کتاب لکھتا ہے، اور اس کے آغاز میں ایک مقدمہ قائم کرتا ہے، اور میری کتاب کو لکھ پڑھنے والوں، اس کے لفظ لفظ پہ غور کرو، اس کی سطر سطر کو دیکھو۔ اگر تمہیں اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی سکم اور ٹیڑھ نظر آئے، مجھے آگاہ کیجئے تاکہ آئندہ ایڈیشن میں غلطی سے محفوظ رہا جا سکے۔ اللہ رب العزت نے بھی
اس کتاب کی آغاز میں دیباچہ قائم کیا، مالک کائنات نے مقدمہ لکھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور عرب و عجم میں رہنے والوں اور کائنات میں بسنے والوں، بڑے بڑے ادیب جمع ہو جائیں، خطیب آ جائیں، عربی دان اور زبانوں بیاں کے ماہر آ جائیں، آؤ پڑھو اس کتاب کو، دیکھو اس کتاب کو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تمہیں اس کتاب کے اندر کوئی سکم نظر نہیں آئے گا، کوئی ٹیڑھ اور ملاوٹ نظر نہیں آئے گی۔ بات کیا ہے؟ دنیا کے علوم دنیا والوں نے لکھے، دنیا کے علوم دنیا والوں نے لوگوں کو دیے، یہ وہ علم ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں آسمان کا رب اعلان کرتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور اس کتاب کو مالک کائنات نے آسمان کی بلندیوں سے نازل کیا ہے، اور اللہ رب العزت ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب اندلس کی سرزمین پر طارق ابن زیاد نے اپنی فوجوں کو اتارا اور جبرالٹر پہ کھڑے ہو کے طارق نے اپنی فوج سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، کہا میرے فوجیوں، اسلام کی سربلندی کے لیے، کلمہ حق کی آبیاری کے لیے اور اسلام کے پرچم کو غرناطہ کی سرزمین پر لہرانے کے لیے آج ہم یہاں پر آئے ہیں۔ ہم کٹ جائیں گے، پلٹنا گوارا نہیں کریں گے۔ طارق ابن زیاد نے کشتیوں کو جلانے کا حکم دیا، کشتیوں کو جلا دیا گیا۔ ایسے عالم میں طارق نے عیسائیوں کی فوجوں پہ حملہ کیا، ایمان کی قوت تھی، طاقت تھی، اللہ نے فتح سے ہمکنار کیا۔ اور وہ غرناطہ، وہ اندلس جہاں پر اس کے بعد مسلمانوں نے 850 سال حکومت کی، ایسے عالم میں مسلمانوں کو غرناطہ سے نکالا گیا کہ جب نہ قرآن ان کا دستور رہا، نہ قرآن ان کا منشور رہا، نہ قرآن ان کے گھروں میں رہا، نہ قرآن ان کی عدالتوں میں رہا، تھے مسلمان لیکن قرآن کو چھوڑ چکے تھے۔ یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، ایسے عالم میں عیسائیوں نے دعویٰ بولا، مسلمانوں کو دیش نکالا دیا گیا۔ 850 سال تک اندلس میں حکومت کرنے والا مسلمان آج اندلس سے نکل رہا تھا، اور ایسے عالم میں پاپا اعظم ملک عذاب اللہ کے پاس پہنچا اور اس نے جا کے یہ بات کہی، کہا مسلمانوں کو ہم نے نکال دیا لیکن یہ چنگاڑی کبھی بھی آگ کا گولا بن کے ابھر سکتی ہے۔ کہا کرنا کیا چاہیے؟ کہا ان کی مذہبی کتابوں کو جلا کے راکھ کر دو، قرآن کے نسخوں کو جلا دو۔ قرآن کے نسخوں کو ایک دریا کنارے ڈھیر کیا گیا، اور ایسے عالم میں قرآن کے نسخوں کو آگ لگا دی گئی۔ پاپا اعظم اندلس کی گلیوں میں گھوم رہا ہے، کتابوں کو جلا دیا گیا، قرآن کے اوراق کو جلا دیا گیا۔ پاپا اعظم اندلس کی گلیوں میں گھومتا ہوا ایک گھر کے سامنے پہنچا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک گھر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کے قدم رک گئے، دروازے کے کواڑوں کو توڑا گیا، اور کیا دیکھا؟ ایک 6 یا 7 سال کا بچہ ہے، آنکھوں سے نبینا ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس وقت اس نے یہ بات کہی تھی، اور لوگوں تم مسلمانوں کی مذہبی کتابوں کو جلا کے راکھ کر سکتے ہو، بتاؤ مسلمانوں کے ان بچوں کے سینوں سے قرآن کو کون نکالے گا؟ آؤ اپنے بچوں کو کتاب اللہ کے ساتھ جوڑو، اپنے بچوں کو سنت رسول اللہ کے ساتھ جوڑو، تاکہ کل کو
تیرے بچے تیرے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں اور قیامت کے دن تجھے جنت کی راہ دکھا سکیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا